آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی۔ آج جمعہ ہے، کالرز ڈے ہے، لیکن ایک غیر معمولی خبر کی وجہ سے پہلے ہم اس کی تفصیل معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی کالز لیں گے۔ آپ میں سے بہت سو نے غالباً فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر انوری کا نام سنا ہوگا۔ انوری کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آسمان سے جو بھی بلا اترتی ہے سب سے پہلے یہ پوچھتی ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے۔ تو یہ مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے تک گلگت اور بلتستان سے موسمیاتی تباہی کی خبریں آ رہی تھیں۔ اب وہاں کچھ شدت کم ہوئی ہے تو نچلا جو حصہ ہے جیسے کشمیر ہے اور خیبر پختونخوا ہے وہاں موسمیاتی پاگل پن جاری ہے۔ اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو وہاں اب تک 200 سے زائد ہلاکتوں کی خبر ہے، اور اب یہ صرف قومی خبر نہیں رہی، انٹرنیشنل خبر بن گئی ہے۔ امریکہ اور فرانس کی جانب سے اظہار ہمدردی کیا گیا ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ متاثر علاقے بتائے جاتے ہیں ان میں ہزارہ میں بٹگرام کا ضلع ہے، مالاکنڈ ڈویژن میں بنیر ہے اور پھر باجوڑ کا ضلع ہے جہاں آپریشن بھی ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے تمام مادی وسائل بروئے کار لانے کا حکم دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ہنگامی امداد جاری کر دی ہے لگ بھگ 50 کروڑ کی۔ آج افسوسناک واقعہ یہ بھی ہوا کہ باجوڑ میں امدادی سامان لے جانے والے ایک ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوا جس میں 2 پائلٹوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر تھا۔ صوبائی حکومت کے پاس ٹوٹل 2 ہیلی کاپٹر ہیں، ان میں سے اب ایک رہ گیا ہے۔ آزاد کشمیر کی نیلم ویلی سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 کلومیٹر کا ایک ٹکڑا جو سڑک کا تھا وہ بہہ گیا ہے۔ سینکڑوں سیاح پھنس گئے ہیں جن کی مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باؤنڈری کے دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھی بڑے پیمانے پہ جانی و مالی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ پشاور سے ہمارے ساتھ بیورو چیف علی اکبر صاحب موجود ہیں۔ علی اکبر، یہ جو حالات ہیں مجھے امید تھی کہ اب تک آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا جائے گا صوبہ سرحد کے ان ڈویژنوں کو، لیکن کچھ ایسی اطلاع ابھی تک آئی نہیں ہے۔ آفت زدہ علاقہ قرار دینے کے بعد پھر آرمی اور دیگر فورسز کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے۔ تو اب تک کیا ہچکچاہٹ ہے اور جو میں نے نقشہ کھینچا ہے اس میں آپ مزید اضافہ کیا کریں گے؟ شکریہ وسعت صاحب، جیسا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ابھی تک جو ہے صوبائی سطح پر اس علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کی کوئی ایسی نوٹیفیکیشن یا کوئی مصدقہ اطلاع سامنے نہیں آئی ہے، تاہم ان علاقوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور مجموعی طور پر آج جو بالائی خیبر پختونخوا ہے اس کے 6 اضلاع جس میں بنیر، باجوڑ، شانگلہ، سوات، بٹنگرام اور مانسہرہ شامل ہے تو بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو 2 جگہ ہے جیسا کہ باجوڑ، وہاں پر رات کو 3 بجے کے قریب کلاؤڈ بسٹ ہوا جس کے اندر کوئی 21 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، اور اس سے وہاں کی امدادی سرگرمیاں جاری تھی کہ دن کے تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب یہ جو ہے دیگر اضلاع میں جو ہے یہ سیلابی ریلے آئے اور بنیر میں کلاؤڈ بسٹ ہو گیا جس نے ابھی تک جو ہے وہ تباہی مچائی ہے۔ اور اب تک جیسا کہ آپ نے کہا 200 سے فگر زیادہ ہو گیا ہے۔ بنیر میں سب سے زیادہ جاں بحق لوگ ہوئے ہیں اور اس میں 91 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امدادی جو کاروائیاں ہے ضلعی سطح پر یا جو دیگر امدادی ادارے ہیں تو وہ آج اپنے اس میں مصروف عمل رہے، تاہم پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں فراہم کیا، اور اس وقت بھی جو ہے ریسکیو آپریشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اور جو بنیر میں ہے وہاں پر 1-2 جگہوں پہ مکمل دیہات جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گئے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فگر جو ہے وہ ختمی ہے، اور اس میں زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ تباہی زیادہ ہے۔ ابھی تک اس کی شدت اسی طرح محسوس نہیں کی گئی ہے قومی سطح پر، اور صوبائی سطح پر بھی جو ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں انتظامی طور پر تو انتظامی ادارے الرٹ ہے، تاہم اگر ہم حکومت کو دیکھیں یا سیاسی طور پر دیکھیں تو اسی طرح لوگ جو ہے الرٹ نہیں ہے۔
تو یہ آگے 1-2 دن یہ ریسکیو آپریشن 2-3 دن تک جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہے تو لوگ زیادہ پانی میں بہہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے علی اکبر صاحب، آپ نے شاہ زیب کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، آئی تھنک یہ علی اکبر نے اپڈیٹ ہمیں جو دی ہے، رپورٹس بھی سارا دن یہی آتی رہی، تو یا آئی تھنک اٹس اوکے۔ علی اکبر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب کالرز کی طرف آتے ہیں۔ کالر ہیں راہیل اشر صاحب ہیں کراچی سے۔ جی سر۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے وسط اللہ صاحب؟ جی بہترین۔ جی 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 میں یہ کہ آپ کی ابھی یہ دیکھ رہا تھا وسط اللہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2022 میں بھی پاکستان میں بلوچستان سندھ پنجاب میں اسی طرح کلاؤڈ برسٹ ہو کے بہت تباہی ہوئی تھی۔ پھر ایک کانفرنس ہوئی تھی جس وقت ہمارے بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر تھے، شیری رحمان ہماری منسٹر تھی، تو ایک کانفرنس میں پرائم منسٹر بھی گئے تھے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے 12 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ کی تھی۔ میں نے ابھی شیری رحمان کا ایک بیان دیکھا ہے، انہوں نے کہا جی انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی اس میں سے صرف 2.5 سے 3 ارب یا 3.5 ارب ڈالر ہمیں ملے ہیں، باقی انہوں نے نہیں ملے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایئرلی اس کو پیسوں کو ڈیوائڈ کر کے بھیجیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ابھی تک اپنا وعدہ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پورا نہیں کیا۔ اگلی بات میں کروں گا، میں پی ایم ڈی یہ جو پی ڈی ایم این اے کا میں پورا دیکھ رہا تھا، انہوں نے مئی سے اور جون سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی اس دفعہ بڑے سخت ہوں گے۔ آپ وہ اس سائڈ پہ دیکھ لیجیے ناردرن ایریا پہ کہ جی گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اس سے ہماری جو وہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ لیکس وہ برسٹ ہو رہی ہیں۔ ہنزا دیکھ لیجیے، شارع کراکورم جو ہے یہ کنجا پاس جاتی وہ بہ گئی۔ باقی پھر یہ جو ابھی کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے دونوں بھائیوں سے کہ اس سال غیر معمولی طور پہ کلاؤڈ برسٹ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ کہ گلوبل وارمنگ ہے یا ہمارے ملک میں کوئی کلائمیٹک چینج ہوا ہے جس کی وجہ سے، جو میں نے ابھی نیوز دیکھی ہے کہ جی جولائی سے لے کے اب تک تقریباً 1 درجن سے زیادہ جو ہیں کلاؤڈ برسٹ کے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ میرا سوال ہے وسط اللہ صاحب آپ سے۔ جی ہاں، ہم میں سے کوئی بھی ماہر موسمیات نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس کا تعلق بالکل ماحولیات کی ابتری سے ہے۔ انسان نے اپنا حصہ اس میں خوب ڈالا اور اب ظاہر ہے کہ اس کے نتائج آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ محمد عقیل صاحب ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر جی، سب سے بڑا افسوسناک جو یہ حادثہ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں ملک میں لگاتار 4-5 سال سے، اس کے لیے دیکھیں ہم نے کلائمیٹ کے لیے ہم نے بہت سی میٹنگز کری، ان کا ابھی تو فٹ اپ ابھی باہر ہوا ان کے اندر نہیں پہنچا۔ 4 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی روکنے کا سطح آپ تو کچھ کریں۔ فنڈ بھی آپ نے لیے، جیسے بھی اشر بھائی نے کہا ہمارے کو 2.5-3 ارب روپے ملے ہیں، تو وہ کہیں عوام کے اوپر لگتے ہوئے بھی نظر آئے کہ ہم نے یہ چینج کیا، یہ ہم سیکیورٹی، ہم نے یہ سیفٹی کی ہے۔ ایک دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سندھ کا ہمارے این ای ڈی کے اندر ابھی ایگزام ٹیسٹ ہوا ہے۔ اب ایگزام ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا سندھ میں 80% سندھ کے لڑکوں کا ریزلٹ فیل آیا، یعنی کہ وہ بالکل انٹیریئر کے فیل ہوگا۔ جو کراچی کا تھا دوسرے بورڈ تھا ان کا 76% تک پازیٹیو آیا ہے۔ سر یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے سر ہمارے تعلیمی نظام پہ۔ ٹھیک ہے، بس یہی میرا کو ہم لوگ سیریس کیوں نہیں کرتے تعلیم کو، جبکہ ہمارا تعلیم سب سے بڑا پروجیکٹ ہونا چاہیے، ہمارا ایم ہونا چاہیے، یہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے؟ یہی میرا سر۔ اگر آپ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس صدی کا، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو موسمیاتی تباہیاں آ رہی ہیں ان کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی فریکوینسی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو کلائمیٹ سائنس ہے وہ آپ کو بالکل میرا خیال ہے اس طرح سے جواب نہیں دے سکتی کہ جی 2+2=4، لیکن یہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے، انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے یہاں جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کلائمیٹ چینج کا ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا آن دا گراؤنڈ ہماری اپنی جو پالیسیز ہیں کہ ہم بے ہنگم ہم نے کنسٹرکشن کی ہے، ہم دریاؤں کے ساتھ ہم نے کر دی ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہم درخت کاٹ رہے ہیں، وہ ایلیمنٹ جو ہے
وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ اگر کلاؤڈ برسٹ بھی ہو یا ایکسیسو رین فال ہو جائے، اگر ہم نے روڈ اس طرح سے بنائے کہ پانی کو راستہ نہیں ملے گا، آپ نے رین واٹر ڈرینز آپ نے بلاک کر دیے، تو میرا اپنا جو تجربہ ہے زیادہ تباہی اس کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا جو معاملہ ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ اگر ویسٹرن کنٹریز کر رہے ہیں، پولیوشن کر رہے ہیں، چائنا کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، ان کا حصہ اس میں کہیں زیادہ ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر جو ہماری جو پالیسیز ہیں، گورننس ہے، اس میں جب ہم بے دھڑک ہم بناتے جاتے ہیں چیزیں اور ہم نہیں دیکھتے، سسٹینیبلٹی نہیں دیکھتے، ہم آن دا گراؤنڈ ہم جو ہے وہ رشوت ستانی کی وجہ سے جیسے بھی ہے لوگ ہوٹل بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، بے ہنگم ایک ایکسپینشن ہے، وہ ہمیں زیادہ مہنگی پڑتی ہے جب اس طرح کے حالات واقعات ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو وہاں پہ جو رپورٹرز ہیں وہ ان کازز کو بھی دیکھیں۔ ہمارے یہاں دیکھیں ڈیزاسٹر رپورٹنگ ہوتی ہے تو وہ بالکل بتاتے ہیں اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی، فلاں عمارت گر گئی، لیکن اس میں جو گورننس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم اتنا رپورٹ نہیں کرتے، اور یہ چیزیں ہمارے قابو میں ہیں۔ اگر ہم صوبائی یا لوکل گورنمنٹ یا وفاقی لیول پہ اس کو ایڈریس کریں تو ہم نقصانات بہت منیمائز کر سکتے ہیں۔ تو میرا اس میں بس اتنا سا ہی ایک انپٹ ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن بے بسی کی صورت اس لیے ہے کہ ہم جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں۔ جو 10 موسٹ ڈینجرس افیکٹڈ ممالک ہیں جو سب سے پہلے جن کا بلیدان ہوگا، بلی چڑھائی جائے گی، ان میں پاکستان جو ہے وہ شامل ہے۔ اور ہم بیسیکلی جو انڈسٹریلائز ممالک ہیں، بالخصوص چائنا اور امریکہ، وہ جتنا بھی پولیوشن ہے اس کا کوئی 40% ان دو ممالک سے آتا ہے، باقی دنیا کا 60% آتا ہے، اور پاکستان بیچارے کا 0.06% ہے اس میں کنٹریبیوشن۔ لیکن جو ریسیونگ اینڈ پہ جو ممالک ہیں ان میں پاکستان جو ہے وہ آگے ہے، تو یہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم بچنے کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں ان میں تھوڑے بہت ہاتھ پیر تو چلا سکتے ہیں، بالکل ہاتھ پاؤں پھولنے سے تو کہیں بہتر ہے۔ یو آر ویری رائٹ۔ نیکسٹ کالر کون ہے؟ ہیلو نیکسٹ کالر جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی سر، وسطیٰ خان صاحب، آپ کی عمر دراز ہو۔ میں جنید خان بات کر رہا ہوں، ضلع جنوبی وزیرستان سے۔ جی فرمائیے سر جی، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً اس ہفتے میں آپ نے ہماری آواز اٹھائی قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے، سلام پیش کرتے ہیں آپ کے چینل کو۔ لیکن سر اس وقت بھی کچھ نہ کچھ فائرنگ ہو رہی تھی اور میں ذرا ڈر گیا، لیکن بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے نتیجہ دیکھا اس وقت باجوڑ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، وہاں کا نتیجہ تو آپ نے سوشل میڈیا پر بھی کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا۔ میں بچپن کی یاد اگر تازہ کروں، جب ہم در بدر ٹکڑے کھا رہے تھے، ہم گھوم رہے تھے، پٹ رہے تھے، ہم کسی اور جگہ جا رہے تھے، منتقل ہو رہے تھے، بہت ساری دشواریاں تھی، مشکلات تھی، مطلب تازہ ہو گیا وہ سب کچھ۔ اگر میں بات کروں باجوڑ کے حوالے سے تو ہم ڈر رہے ہیں، ہم ہماری فیلنگ کچھ اس طرح سے ہے۔ کل 14 اگست تھی اور یہاں پر بالکل سناٹا تھا۔ ہاں بالکل، یہاں پر جو اسکول تھے، جتنے بھی بازار وغیرہ، بالکل لوگ تو منہ سے بھی بات نہیں کر رہے تھے کہ آج 14 اگست ہے، حالانکہ اس کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ لوگ مایوس ہے، اب ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے۔ آج باجوڑ پر ہے اور کل وزیرستان پہ ہوگا اور کل کسی اور جگہ پر ہوگا، لیکن اس کا مستقل حل ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر میں ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، سگنل نہیں مل رہا ہے، مشکلات ہے، اور یہ کچھ صورتحال اس طرح سے ہیں کہ اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سوشل میڈیا پر تو اس حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، آپ نے کوئی چینل کا میڈیا اینکر وغیرہ دیکھا کہ وہاں پر پہنچا ہے اور وہاں پر ان کے لیے کیا دشواریاں تھی، کیا مشکلات تھے؟ ویسے ہی اخباروں پہ، ٹی وی پہ دے رہے ہیں کہ آپریشن ہے وغیرہ ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں گیا ہوا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کانفلکٹ زون کی رپورٹنگ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اور جو وہاں کے مقامی نمائندے رپورٹنگ کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کھڑے ہو کے رپورٹنگ کرتے ہیں، اور بلا شبہ آپ کے جو اضلاع ہیں ان کی آبادی آج سے نہیں، تقریباً آدھی صدی سے ان دو پارٹوں کے درمیان پس رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ نیکسٹ کالر کون ہے؟
محمد یحییٰ کراچی سے. سر السلام علیکم، یحییٰ حمید کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی جی. میں بڑا ریگولرلی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور بڑا پروفیشنلی آپ پروگرام لے کے چلے ہیں، چاہے انوائرمنٹ ہو چاہے سیاست ہو. اور سب سے اچھی بات آپ کے پروگرام کی، آپ نے ریلیونٹ لوگوں کو ہمیشہ بلایا اور ریلیونٹ بات کی ہے اور سسٹینیبل کیا ہے، کیونکہ آپ نے اگر بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی ہے اور کسی چیز کے لیے بھی اٹھائی ہے تو ہمیشہ اس کو لے کر چلے، چھوڑا نہیں آپ نے. اچھا، میرے ایک دو چیزیں سے کنسرن ہے میرا یہ، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ دیکھیں آج کل یہ شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بڑا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ بلاک کرتے تھے شناختی کارڈ. سر یہ آئی وانٹ ٹو نو کون سی اتھارٹی ہے جو اس کو ان کو الاؤ کرتی ہے کہ کس موقع پر کس وجہ سے شناختی کارڈ بلاک کیا جائے، کیونکہ یہ تو ایک بڑی ایک بیسک چیز ہے شناختی کارڈ. اگر آپ کسی چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بلاک کرنا شروع کریں گے تو پیپل ول سفر، میں نے بہت مشکلات ان کو پیش آئیں گی. تو ایک تو یہ چیز مجھے جاننا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے، آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ کس طرح یہ ہو جائے. دوسری بات اپنے انوائرمنٹ کی نا، تو یہ پلاسٹک کانفرنس چل رہی ہے جو ناکام ہو چکی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی اپنے پروگرام میں نے سنا کہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے تو بڑے بڑے ملک لے کے آتے ہیں اور بلی کا بکرا ہمیں بنایا جاتا ہے. تو اس کو کوریج ہماری اور میڈیا نہیں کر رہا اس پلاسٹک کانفرنس کو، جو آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح کور کریں. بالکل ٹھیک ہے، اچھی طرح انشاءاللہ کور کریں گے. پہلا ان کا کیا سوال تھا؟ آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے کے بارے میں تھا. ہاں، وہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ بیسیکلی اس معاملے کو دیکھتی ہے، وہ نادرا کو حکم دیتی ہے اور نادرا جو ہے وہ بلاک کر دیتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مشتبہ افراد ہیں یا ریاست کو جن سے خطرہ ہے یا اور بھی دو تین وجوہات ہیں ان کی بنیاد پہ، یا الیگل امیگرینٹس ہیں یا غلط قوائف انہوں نے فراہم کی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے بلاک کرنے کی. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 1000 کارڈ بلاک ہوئے ہیں تو ان میں سے 100-150 جو ہیں، جیسے گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے تو اس طرح وہ بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ شہری جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی اکثر زد میں آ جاتے ہیں. تو اس کا محسن صاحب، ہاں میں تو کہوں گا گھن زیادہ کبھی کبھی پس جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف شناختی کارڈ بلاک کرنے کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں صحافیوں، ایکٹیوسٹوں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ایئرپورٹ پہ روک دیا جاتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے نو فلائی لسٹ پر ہے. کوئی اس کا پروسیس نہیں ہوتا، کوئی ایڈوانس وارننگ نہیں ہوتی، مطلب آپ ہمیشہ تذبذب میں ہوتے ہیں. دوسرا ابھی دیکھیں کل پرسوں جو ہوا ہے یوم آزادی کے دن سے پہلے جو نیا یہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا کہ اب ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ انسداد دہشت گردی کے ترمیم کے مطابق وہ آپ کو کتنے 3 مہینے کے لیے وہ آپ کو رکھ سکتے ہیں سلاخوں کے پیچھے، کوئی بیل نہیں ہوگی. اور یہ پریونٹیو ہوگا کہ ہمیں شک ہے کہ جی آپ سوچ رہے تھے یا آپ کچھ پلان کرنے جا رہے تھے تو یہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے ہاں آلریڈی اس دن بھی جبران ناصر نے بتایا کہ ہمارے ایم پی او کا قانون آلریڈی انگریز کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، جو ابیوز ہوتا آیا ہے سیاستدانوں کے خلاف، ایکٹیوسٹ کے خلاف، پرامن شہریوں کے خلاف. تو ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ ریاست کے ہاتھ میں قوانین بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا اختیار بڑھتا جا رہا ہے اور شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. مطلب آئین میں جو سیکیورٹی آپ کو ملی ہے کہ جی آپ کی لبرٹی، آپ کے رائٹس جو ہیں وہ گارنٹیڈ ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دہائیوں میں چاہے وہ یہ ہماری نام نہاد جمہوری حکومتیں ہوں، ہائبرڈ ہو، باقی جو دوسرے آتے ہیں وردی والے، ان سے تو کوئی توقع ہوتی بھی نہیں ہے کہ یہ حالانکہ سننے میں چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ بھائی میرا آئی ڈی کارڈ کیوں بلاک کیا آپ نے، لیکن ہمارے ہاں آئے دن ہمارے عام شہری جو ہے وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں دیا جاتا. تو یہ شکایت بڑی جائز ہے اور ہم بالکل سننا چاہیے جو ہمارے حاکم ہیں ان کو سننا چاہیے. ہائے، یہ آخری آپ نے بڑی مشکل کر دی. وقفہ لے لیتے ہیں ذرا کہ میں آپ کی کالز لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں لاہور سے محمد زین صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب سر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس جی رہے ہیں آپ کی بادشاہی میں. آپ بتائیں. اچھا سر، میں آپ کی خدمت میں ایک ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. ابھی کل انہوں نے جتنے بھی ہمارے گزرے ہیں ان کو تغموں سے نوازا کیا ہے، ان کو بڑا ان کو عزت احترام دیا گیا ہے. جی انہوں نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. اچھا اب تصویر کا ذرا دوسرا رخ بھی آپ دیکھ لیں ذرا. مجھے سروسز ہاسپٹل جانا پڑا، کچھ دن پہلے کی بات ہے. وہاں پر میرا ایک عزیز تھا ایڈمٹ تھا. لاہور سروسز ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں. سر آپ یقین مانے میں حیران رہ گیا. آئی واز ہائیلی اسٹونشڈ
کہ جو وہاں پر جو وارڈز ہیں نا جہاں پر میل فیمیلز کو رکھا جاتا ہے, ہر بیڈ کے اوپر 2 پیشنٹ ہیں, اور دونوں پیشنٹ کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی مختلف بیماری ہے اور دوسرا اگر بالکل نارمل بھی ہے تو وہ بھی بیماری کے زد میں آ جاتا ہے. تو اتنے خوفناک حالات ہے کہ باقی جو پیشنٹ ہیں, جو نئے پیشنٹ آتے ہیں, وہ وارڈوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی کب ہماری باری آئے تو ہمیں وارڈ کے اندر شفٹ کیا جائے. اب مسئلہ سر یہ ہے کہ ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے سب سے بڑا صوبہ ہے, ان کے پاس وسائل بھی سب سے زیادہ انہیں کے پاس ہی ہوتے ہیں. سر یہ میگا پروجیکٹس کے اوپر تو اربوں خربوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کون سا میگا پروجیکٹ, وہ آپ سب کو پتا ہے. لیکن سر یہ جو لوگوں کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے, جو لوگوں کے لیے سب سے بڑا ایک انتہائی ایک ڈیزاسٹر قسم کی سچویشن ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ جانوروں کی طرح اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو صبح جا کے سروسز ہاسپٹل کی مین وومین وارڈ میں جا کے دیکھ لیں, ہر بیڈ کے اوپر 2 مریض اور دونوں کو الگ الگ بیماریاں. اور وہاں پر سر, اور آگے سنیں سر, آگے سنیں, میرا فوکس پنجاب پہ نہیں کر رہا. یقیناً KPQ میں بھی ایسے ہی حالات ہوں گے, میں مانتا ہوں چینی میں اس سے بھی بدتر ہوں گے, لیکن میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو کس بات کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں, ان کو کس بات کے ترمے دیے ہیں. جا کے اسپتالوں کی حالت کو دیکھیں. میگا پروجیکٹس کے اوپر اربوں خربوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے, ہاسپٹل کے اندر کوئی جاتا ہی نہیں, وزٹ کرنے بھی نہیں جاتا. اور سب سے خوفناک بات کیا ہے, میں آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ سارا پاکستان سنیں. خوفناک بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ پیشنٹ کو 2 دن سے زیادہ وارڈ میں نہیں رکھنا, ٹھیک ہوتا ہے تو ہو جائے, نہیں تو اس کو نکال دو, کیونکہ باقی لوگ باہر انتظار میں کھڑے ہیں. ایک وارڈ بنی ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں کی, آج بھی وہی ہے. کم از کم اس کو 5 6 7 منزلہ بنا دیں, کم از کم لوگ باہر فقیروں کی طرح وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, باہر زمین کے اوپر مریضوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی مرغی کا پیشنٹ ہے, تڑپ رہا ہے, تڑپنے دو بھائی, وارڈ میں جگہ ہی نہیں ہے, کہاں پہ ہم ایڈمٹ کریں. تو سر میں یقین مانے بڑا ایک پریشان ہو گیا تھا یہ سچویشن دیکھ کر. یہ لاہور کے سارے اسپتالوں میں یہی حالات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا کوئی وزٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ کس بات سے ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے, اس بات کے کہ عوام کو وہاں پر ذلیل ہو رہی ہے. کسی دنیا کے کسی ملک میں انسانیت کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے, آپ کی تکلیف جو ہے وہ کیا مطلب, بعض چیزیں سن کے آدمی کیا تبصرہ کرے. بوسر صاحب, یہ جو تقریب ہوئی جس میں یہ تمغے اور یہ سب بانٹے جاتے ہیں, میں اس کی ایک رپورٹنگ پڑھ رہا تھا اور میں نے وہ دیکھی نہیں تقریب, لیکن جو لکھنے والے نے لکھا اس نے کہا کہ جی کہ ظاہر ہے اپنے وزیروں مشیروں سرکار کے جو اپنے کارندے ہوتے ہیں ان کو بھی تنخواہ دیے گئے, سیاسی لوگوں کو دیے گئے, لیکن انہوں نے لکھا کہ وہاں پہ جب ہمارے ایئر فورس کے ان کو بلایا گیا جنہوں نے مئی میں کارکردگی دکھائی تھی انڈیا کے خلاف, تو اس وقت آپ کو پتہ یہ چلا کہ سب نے بے تحاشا تالیاں بجائیں, اور وہ لگا کہ وہ جینیونلی بجائیں کہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان داؤ پہ لگائی اور قوم کو سرخرو کیا, پاکستان کے ڈیفنس کے لیے انہوں نے اپنا رول پلے کیا. اور لکھنے والے نے لکھا کہ جب یہ باقی یہ جو سیاسی وزیر مشیر سینیٹر MP MNA جن کو بھی بلا کے وہ دے رہے تھے تمغے, تو وہاں پہ موجود لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دل سے یہ پتا تھا کہ یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے, یہ جو ہے نا ان کو کسی کی سفارش پہ کسی کے لائکس ڈس لائکس پہ یہ دیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس سچویشن میں ہیں کہ ہم سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب کہنے کی کوئی کسی میں جرت ہے نہیں کہ the emperor has no clothes, جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے. تو یہ جو ابھی کالر تھے ان کی بھی دیکھیں نا, یہ ایک دل سے یہ دکھ کی بات ہے کہ پرفارمنس جو ہے آن دا گراؤنڈ کیا ہے, اور آپ اتنی بڑی بڑی تقریبیں کر کے یہ میڈل یہ تمغے یہ جو ہے ان کی یہ کیا ہے, مطلب یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا, اگر آپ عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے. It does it say anything about their performance, about their کہ how they've changed things. تو بس میرا تو اتنا ہی کہنا ہے اس پہ, اور بندہ کیا بولے. 2 دنیایں ہیں, ایک یہ دنیا ہے جس کی آپ نے ابھی آواز سنی, اور ایک وہ دنیا ہے جسے ایوارڈز دیے جاتے ہیں. یہ بھٹو صاحب کا مجھے یاد ہے کہ جیسے وہ آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی کسی بیوروکریٹ کو آپ کیوں تمغہ دے رہے ہیں, یا کسی صحافی کو کیوں تمغہ دے رہے ہیں. مطلب فوجیوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سرحد پہ ہیں, انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہوگا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن پھر انہوں نے یہ اکثر سویلین ایوارڈ جب تک وہ اقتدار میں رہے انہوں نے معطل کر دیے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں, اس لیے کہ یہ تو ان کا فرض ہے.
جو انہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے تمغہ کیوں دیں؟ تو یہ واحد ایک پیچ ہے 4.5 سال کا پاکستان کی ہسٹری میں جس میں سویلین تمغے معطل ہو گئے تھے. ہاں بھٹو صاحب اس کے قائل نہیں تھے. اب کیا کریں بھائی، بریک لے لیں. ویلکم بیک. کالرز ڈے. تحسین زہرا صاحبہ ہیں کراچی سے. جی ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تحسین بات کیجئے. ہاں سر، فرسٹ ٹائم میں لائف کال میں آئی ہوں. لیکن مطلب یہ جو ابھی ہمارے ملک میں یہ جو ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کلائمیٹ چینج تو کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ ظلم جو ہوتا ہے نا، جو ہمارا سب سے کمزور طبقہ، بچے، اس کے بعد عورتیں، اس کے بعد غریب لوگ، جن کو روڈوں پہ جس کا جی چاہتا ہے مارتا ہے، جس کا جی چاہے جاتی کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہیں. پتہ نہیں کسی کا فیصلہ ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کلائمیٹ چینج تو بہانا ہے، کیونکہ ظلم کی حکومت ہے دنیا میں. اور مولا کہتے ہیں کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، کفر کی چل سکتی. باقی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو بس میرے دل کی بات تھی جو میں نے جیسے کہ ظلم کرنا چھوڑا. بالکل اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، ظلم مختلف شکلوں. اب یہ بھی تو ظلم ہی ہے جو ہم نے زمین کے ساتھ کیا، درختوں کے ساتھ کیا، پہاڑوں کے ساتھ کیا، اپنے دریاؤں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ بھی تو ظلم کی حکومت ہے نا. تو آپ بہت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ناصر محمود صاحب ہیں مالٹا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر پہلے تو آپ دونوں کے درمیان میرا اور ایک دوردرشن کا رشتہ ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ میں آپ کو اب ہر ویک کو کال کر رہا ہوں. میں نے صرف آپ سے ایک بات پوچھنی کہ آپ ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ نے بھی دنیا دیکھی اور میں بھی دنیا دیکھ رہا ہوں. آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم لوگ جشن آزادی مناتے تھے تو بڑے سادہ طریقے سے مناتے تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا، مطلب ہے کہ یا تو ٹی وی ڈرامہ دیکھ لیا یا 14 اگست کو اسکول چلے گئے، ترانہ پڑھ لیا. لیکن آج کل یہ جو سوری ٹو سے یہ لچر بازی جو میوزک پروگرام شروع ہو گئے ہیں اور اس حد تک ہم لوگ چلے گئے، کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم اس طرح کی جشن آزادی منا سکیں؟ کیا ہم لوگ اتنے امیر ہو گئے کہ ہم کروڑوں روپیہ، خربوں روپیہ صرف ناچ گانے پہ خرچ کر دیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور جی ہماری مائیں بہنیں کو ان کو ڈنڈے نہیں مارے؟ اور بھائی جب تم مخلوط عورتوں اور مردوں کو بلاؤ گے تو حرکتیں تو ہوں گی نا. اتنا تو یورپ میں بھی نہیں ہوتا جہاں میں بیٹھا ہوں. یہاں پہ اتنا امیر ملک ہے، آج ان کی یوم آزادی ہے، آج ان کا یوم آزادی ہے، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی ایک چیز بھی یہاں پہ سنی ہو. لیکن ایک واحد ہمارا ملک ہے جس میں ناچ گانا اتنا صلاحیت کر گیا ہے، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ چھوٹی عید ہو، بڑی عید ہو، یا کوئی 14 اگست ہو، 23، سوائے ناچ گانے کے یا اللہ کو پروگرام ہی نہیں ہوتا. سر آپ کو کیا، ایک منٹ، سوری ایک منٹ، میں نے آپ کی بات سن لیں. جشن آزادی جس طرح سے منایا جاتا ہے ہمارے یہاں، اس میں کافی کرٹیسزم ہو سکتا ہے. ہم نے کل بھی یہاں پہ دیکھا جس طرح ٹریفک بے دھرم ہو جاتا ہے، شور ہوتا ہے، غل ہوتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے. آپ کو وہ سب چیزیں نظر نہیں آئی؟ آپ کا سب سے زیادہ اعتراض جو ہے وہ کیا ناچ گانے پہ ہے، میوزک پہ ہے؟ کیا یہ آپ کے کلچر کا حصہ نہیں ہے کیا؟ اصل مسئلہ جو وہ کنفیوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بدنظمی ناچ گانے کی وجہ سے یا کسی اور موومنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ بیسیکلی انتظام کا مسئلہ ہے کہ انتظام کمزور ہے. اب آپ نے مثال دی یورپ کی. یورپ میں اسٹیڈیم کیوں بھر جاتے ہیں، 1-1 لاکھ کا مجمع کیوں سنتا ہے وہاں جو گلوکار ہوتے ہیں انہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہاں ایئر ٹائٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناچ گانے کی وجہ سے بد نظمی ہوتی ہے، ورنہ تو پھر وہاں بھی ہو، وہاں بھی جو ہے ہاتھا پائی ہونی چاہیے، لیکن وہاں اتنی زیادہ کیوں نہیں ہوتی، یہی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق ہے نظم و ضبط کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، گورننس کے ساتھ. تو آپ جو ہیں اس چکر میں فنون کو تو نہ رگڑیں نا کم از کم. اگر آپ کا کوئی ذاتی غصہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے. تھینک یو فار کنٹریبیوٹنگ. ظفر آغا صاحب ہیں کوئٹہ سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسعت اللہ خان صاحب کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. وسعت اللہ خان شاہزاد صاحب آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ بتائیں.
جی جی سر، آپ سب کو آزادی بہت مبارک ہو سوائے بلوچستان والوں کو سر. ٹھیک ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ آزادی تھی لیکن جو 1 مہینے سے یہاں پہ نیٹ جو انٹرنیٹ ہے ساری فیسلٹی نہیں ہے. آزادی میں تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بیسک رائٹ کے طور پہ منایا جاتا ہے، لیکن ہماری جو کوئٹہ میں خاص کر کے بلوچستان میں نا یہ سارے جو بنیادی ضروریات ہے یہ بھی آتا ہے نا نیٹ آج کل کے دور میں. لیکن وہ اس طرح تھا کہ بالکل اس بار جو آزادی کی وہ ہوئی تھی، فنکشن ہوئی تھی، یہ صرف گورنمنٹ کے حد تک ہوئی تھی. باقی جو عام پبلک تھا وہ بالکل گھروں میں رہے تھے، جیسے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے اس طرح کے دن پر سر. کائنڈلی اس پہ روشنی بھی ڈالے. آج ہائی کورٹ کا بھی ایک ڈیسیجن آیا تھا کہ نیٹ کو کھول دیا جائے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. بلوچستان کو ہر سال اگست میں ایک اسپیشل کیس کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو یہ اسی کا حصہ ہے. اور ہم نے اپنے وسط حالیہ پروگراموں میں بھی اس پہ بات کی. ہم نے کوئٹہ سے صحافی ہیں سعید علی شاہ، ان سے بھی ہماری بات ہوئی اور سوال یہی اٹھا کہ کیا انٹرنیٹ بند کرنے سے حالات بہتر ہو گئے، امن و امان قائم ہو گیا؟ تو اس کا سوال اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے. تو یہ بھی بات ہوئی کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اوپر جواب دینا ہوتا ہے. جب اوپر سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جعفر ایکسپریس پہ پٹڑی دوبارہ کیوں اس پہ بم پھٹ گیا، یا اسسٹنٹ کمشنر زیارت سے کیسے اغوا ہو گیا، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کارکردگی کیا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. تو انہیں بتانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے پورے صوبے میں ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے. تو یہ جو ہے اب ایک افسوسناک بات ہے کہ یوم آزادی ہے لیکن ایک صوبہ جو ہے وہ تقریباً نہ لوگ ہل جل سکتے ہیں، نہ رات کو جا سکتے ہیں. آپ کا جو ٹرینیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا ہے. تو میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کوئی آزادی کا جو ہے وہ اتنا سینٹیمنٹ جو ہے وہ سرخرو ہوگا. ظاہر ہے کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے نا، سوچ میں پڑے ہوں گے کہ یار یہ کیسا یوم آزادی ہے، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے آزادی سے سانس لے سکیں، ہماری جان و مال کی کا تحفظ ہو، ہمارے لیے بھی وہ اپرچونٹیز ہوں جو پنجاب میں، سندھ میں، دوسرے صوبوں میں ہیں. ایسا ہی ہے. فوز الکبیر صاحب ہیں بھاولپور سے. السلام علیکم. بھائی صاحب السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. جی اچھا، میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ کیا یہ سول ایوارڈ کسی اور دن نہیں دیے جا سکتے تھے؟ آپ نے دوسرے لفظوں میں جو ملٹری آفیسر تھے یا آفیشل تھے یا ایئر فورس والے تھے، ان کے جو ایوارڈ تھے ان کو کچھ انڈرمائن نہیں کیا یہ ساتھ دے کے؟ مطلب ادھر وہ پائلٹ کو دیے جا رہے ہیں، ساتھ بلاول کو بھی دیے جا رہے ہیں. 23 مارچ کو 14 اگست کو سویلین اور فوجی ایوارڈز ایک ساتھ دیے جاتے ہیں. بڑی پرانی روایت ہے. نہیں سر، اس دفعہ مارکہ حق تھا نا، تو حق و باطل کا فرق ذرا واضح ہوتا. ٹھیک ہے چلیں. نیکسٹ کالر کون ہے؟ عمران جمالی صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. بھائی صاحب کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی آپ بتائیں. میں بلوچستان کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. سر بلوچستان میں پاکستان سے کچھ ہٹ کر ہی ہو رہا ہے. مس مینجمنٹ ادھر ہائی لیول پر ہے. ہر دوسرے دن تیسرے دن ایک اسکینڈل آ جاتا ہے کہ آج کل صحت کے حوالے سے کہ اربوں روپے کے ادویات جو ہے وہ افغانستان چلے گئے ہیں، یہاں کے دربدر ہیں اور نیٹ نہیں ہے پورا شروع سے ایک ماہ ہونے کو ہے. اسی طرح آپ کا ایک ڈی سی صاحب اغوا ہے، دوسرے وہ اے سی صاحب زیارت سے اغوا ہو گئے ہیں. تو جو اقتدار میں ہیں ان سے اپیل ہے خاص طرح ہماری فوج سے کہ وہ اس پر خصوصی توجہ دے کہ امن و معاملہ بہتر ہو. بس میں یہی کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. آج 2 کالیں آ گئیں کوئٹہ سے. شریف ملک ہیں خوشاب سے. السلام علیکم. بھائی صاحب السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی. ابھی ایک دوست جو ہے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے تمغوں والی تقریب پہ. جی سچ پوچھے میں نے بڑا انجوائے کیا اس تقریب کو دیکھ کے. کیا انجوائے کیا؟ میں نے بہت انجوائے کیا اس تقریب کو. کیا انجوائے کیا یہ تو بتائیں.
तमगे ले कौन रहा है और तमगे दे कौन रहा है। अच्छा 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा मुझे मजा आया ये बिल्कुल देखने में कि जो लोग आसिफ जरदारी के बारे में क्या कुछ कहते थे, आज उसके सामने झुक के उससे तमगे लगा। सदर ममलिकत से तमगे ले रहे थे, आसिफ जरदारी से नहीं ले रहे थे। नहीं सर, सदर ममलिकत आसिफ जरदारी साहब ही है। सदर ममलिकत से तमगे लिए जा रहे थे, आसिफ जरदारी से नहीं लिए जा रहे थे। लेकिन मैंने उनको आसिफ जरदारी साहब की नजर से ही देखा। चलें आप क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पसंद बिल्कुल अपनी ठीक है। अपनी ख्याल अपना अपना। ब्रेक ले लें, चलें ब्रेक लें जी। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हमारे अगले कॉलर हैं कराची से शाहनवाज बुजदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसतुल्लाह खान साहब, आप ये भुट्टो साहब के दौर में BBC से खबरें सुनाया करते थे ना जी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नहीं जी, वो अच्छा, मार्क टेली साहब थे, वो मार्क टेली थे। अच्छा अच्छा जी, हाँ वो अच्छा, वो ये सखर हैदराबाद मोटरवे जो है ना, इसके सिलसिले में मुझे बात आपसे करनी है। बताएं। ये इसका कोई काम शुरू हुआ नहीं हुआ, ये जो है ना, ये हमारे काफी इशू प्रॉब्लम है आने जाने में, ट्रैवल करने में। यहाँ से हैदराबाद तक तो हम पहुंच जाते हैं जी, और आगे जो है ना रास्ता बहुत दुश्वार है, और खास तौर पर ये जो अभी सैलाब हुए थे इसमें काफी रोडों का टूट फूट हुआ है जी। तो ये है कि ये अगर जल्दी बन जाए, आप गवर्नमेंट से हमारी तरफ से ये गुजारिशात पेश करें। सिंध गवर्नमेंट है स्पेशली वफाकी हुकूमत से, क्योंकि ये वफाक का इदारा है जी। अच्छा, मैं आपको बुजदार साहब फतह कलामी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। इस ये जो है अब मंजूर हो गया है, अगले साल अप्रैल से इस पे तामीराती काम शुरू हो जाएगा। 2 मरहलों में होगा। एक सेक्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक की इमदाद से मुकम्मल किया जाएगा, और दूसरा सूबाई और मरकजी हुकूमत अपने वसाइल से मुकम्मल करेंगी। ये अपडेट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये कि अगर ये फंड थोड़ा सा ज्यादा जैसे जो फंड देंगे तो काम जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही मेरा ख्याल है कि अब शायद हो जाए, इसलिए कि इतने सवालात उठाए जा चुके हैं, हर तरफ से ताने दिए जा चुके हैं और गैरत दिलाई जा चुकी है कि मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा ये काम हो ही जाएगा, ये जो टुकड़ा है वो बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अवैस जुदून साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसतुल्लाह खान साहब, जैन साहब, आप लोग को जो है मेरी तरफ से सलाम, और गुज़श्ता जो है ना ये यौम आज़ादी की मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ऐसे है कि मैंने गुजारिश ये करनी थी कि इस साल जो यौम आज़ादी थी, भुट्टो साहब की हुकूमत ने वो काम कर दिखाया जो ना कोई कालादम तंजीम कर पाई, ना जो है ना कोई और कोई इस तरह की ताकत जिसको कहते हैं कि बैरूनी मुल्क। इस साल मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक रहता है क्योंकि मेरा जो है ना, हम आपकी सहाफ़ती तंजीमों के साथ भी मिलकर काम करते हैं। मैं खुद थिंक टैंक का चेयरमैन हूँ। हमारा थिंक टैंक है बलूचिस्तान इंटरनेशनल थिंक टैंक, तो इवेंट्स वगैरह हम पूरे मुल्क में करते रहते हैं। तो इस साल तमाम शहर जो था वो वीरान था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हड़ताल है या कुछ तरह का कोई शोक का सा मंजर है। ये आप पूछ लीजिएगा अपने आपके जान के हमारे दोस्त हैं, सीनियर दोस्त हैं, मेरे साथ थिंक टैंक में हैं, मेरे मेंबरान हैं। अच्छा, ये अब मैं यहाँ थोड़ी सी चीज अगर आप मुझे इजाजत दे तो आपके गोश्त गुजार करूं। हम किसी इवेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने ये इवेंट करना है, और अगले पल जो है ना मुझे वहां से कॉल आ जाती है दोस्तों की आपसे मिलना है कि भी इस हवाले से। अब आपने इवेंट अनाउंस नहीं किया होता, अब मीटिंग चल रही होती है कि यार बलूचिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक या बलूचिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन पे हमने एक सेमिनार मुनक्किद करना है। तो अब ये हमारी आपस की बहस हो रही होती है, लेकिन इदारों को पता होता है कि यार ये प्लानिंग, और मुझे जो है ना फौरन एकदम कॉल आ जाती है कि भी आप बताएं जरा कौन आएगा इसमें। वो सारे हमारे इवेंट हमने वो किए थे, हमने जामिया के साथ भी किए, पुरानी बात है, लेकिन वो हो नहीं पाए क्योंकि सरदार अख्तर जान साहब, महमूद खान चिश्ती साहब और हमारे आपको पता है इनको, तो वो गुड बुक में नहीं है ना। तो हमारा तो मैं ये हैरान हूँ, ये हमारी जो कलसम तंजीमें हैं ये जो प्लान कर रही होती है इनको कैसे पता नहीं होता। हमारा तो जरा सा कोई इवेंट जो हम वो बिल्कुल आइन और कानून के अंदर रहते हुए इसको वो करते हैं, करने की जो है ना प्लानिंग करते हैं, या अगर बलूचिस्तान के इश्यूज पे हमको कोई वो करते हैं
تو اس پہ تو جو ہے نا ایک دم سب حرکت میں آ جاتے ہیں. اب یہ جو تنظیمیں ہیں, یہ جو پلاننگ کر رہی تھی, یہ سب ہمارے ادارے کیوں سوئے ہوتے ہیں, ہماری گورنمنٹ کہاں ہوتی ہے, اور نیٹ بند کیے ہوئے ہمارا, ہم تو ایسے گھٹن کے ماحول میں تھے. اب آپ یقین جانے نوجوان جو ہے نا بیدار آ گئے ہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. اب جو ہے کیونکہ میں نوجوانوں کی نمائندگی بھی کرتا ہوں, اب بلوچستان کا نوجوان بیدار آ گیا کہ یار ذرا سی بات ہوتی ہے اب نیٹ بند کر دیتے, اور پھر بتانے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. اب جو ہے نا بھٹی صاحب اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فتنہ ہے سوشل میڈیا, اور خود استعمال کر رہے ہیں دراصل. یا اگر فتنہ ہے تو بھائی آپ بھی نہ استعمال کرو. سب یہ جو کرتے اب ہی میں نے وہ کرنا تھا پوسٹ گزار, آپ پتہ نہیں اس کے بعد پھر کہیں جو ہے نا وہ حاضری نہ لگ جائے, تو ڈرتے بھی ہیں اس چیز سے. تو میں نے کہا اس پہ جو ہے نا میں آپ کے گوشت گزار کروں, کچھ جو ہے نا اس پہ آپ لوگ بھی لب کچھ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل یہ ہے کہ گھٹن کی کیفیت تو ہے, اور وہی پرانا جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس رہا ہے, اور رپورٹیں سب اچھا کی آ رہی ہیں, اور سب اچھا کی رپورٹیں زیادہ تب آتی ہیں جب سب اچھا نہیں ہوتا. اب جو ہے وقت ختم ہو گیا, آج زیادہ ہی دل کھول کے گفتگو کی ہے, جو کہ ایک اچھی علامت ہے. منڈے کو دوبارہ ملیں گے بشرط زندگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.